قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في موضع آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. محترم بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، مذہب اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بہتر اور اچھا دین ہے، اور اسلام ہی حقیقت میں دین ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین حقیقت میں مذہب اسلام ہی ہے. دوسری جگہ اس کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اسلام کی روش اور اسلام کے ڈگر اور اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا، یعنی کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. صرف یہی نہیں کہ عمل قبول نہ کیا جائے، بلکہ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو اب تک بھیجا ہے، وہ دین حقیقت میں دین اسلام ہی ہے، اور وہ دین کامل و مکمل ہو چکا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے مذہب کے حیثیت سے اسلام کو ہم نے پسندیدہ اسلام کو فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوا تمہارے لیے اسلام مذہب اسلام کو دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. اس لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسلام سے سرفراز کیا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے نعمتوں پر، اس کے احسانات پر، اور اس کے دیے ہوئے تمام چیزوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری دی نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے میرے انعامات و احسانات کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جان لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اور سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا، تو فرمایا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو
اور اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو دنیا کے انسان اور مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر ناشکری اور ناسپاسی سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے محرومی ہے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے جو حالات اور ماحول ہیں اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ ہمیں صالحیت اور نیکیت کی زندگی گزارنی چاہیے، اور تقوی، للہیت اور محاسبہ کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ مغفرت کی طرف آگے بڑھو، جلدی سے کام لو، ایک دوسرے سے مسابقہ اور سبقت کر جاؤ، آگے بڑھ جاؤ مغفرت و بخشش کی طرف۔ اور کس کی طرف؟ وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، صالحین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، خواہ مرد عورت سب کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشحال اور مالدار ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دست اور غریب ہوتے ہیں تب بھی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ متقیوں کے اوصاف ہیں۔ والعافين عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں، کسی سے جلدی بدلہ نہیں لیتے، اور اگر غصہ آ جاتا ہے اور اس کو وہ نافذ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی غصے کے گھونٹ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ اوصاف کس کے ہیں؟ متقیوں کے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ سارے کے سارے کام نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، اسلام کی تعلیمات میں داخل ہیں اور مسلمانوں اور متقیوں کے لیے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب نیک کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنا چاہیے، اس کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے جنت کے حصول کے لیے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو کیا دنیا کے سارے انسان خسارے میں؟ دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیات میں مستثنیٰ کیا ہے، ان لوگوں کو چھاڑ دیا ہے، الگ کر دیا ہے جو خسارے میں نہیں ہے، فائدے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، نماز و روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، خیش و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، والدین کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کام نیک ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وتواصوا بالحق،
اور تواصی بالحق کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اگر اس میدان میں آپ ہیں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں، جزا فضا سے کام نہ لیں، اپنے اسلاف کی زندگی میں روشنی ڈالیں، خود نبی عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روشنی ڈالیں کہ آپ دعوت تبلیغ کے میدان میں کتنے پریشان کیے گئے، کتنے مصائب و آلام آپ پر آئے، لیکن آپ نے سب کو جھیل لیا، برداشت کر لیا۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جو ہمارا اسلاف کی روش ہے، ہمارا اسلاف کا جو طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پر رہنا چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ مومنوں کے 4 اوصاف ایسے ہیں کہ اگر یہ اوصاف مومنوں میں رہیں گے تو ان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک تو ایمان، دوسرے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اور تیسرے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، چوتھی چیز یہ کہ دعوت و تبلیغ کے فریضے میں جو پریشانیاں ہوں اس کو برداشت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو مکرم بنایا، معظم بنایا، عزت والا بنایا، وقار والا بنایا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم یعنی انسانوں کو مکرم بنایا، اعزاز و اکرام سے نوازا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں ہم نے اس کے لیے سواری کا سامان فراہم کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے دنیا میں پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فضیلت، فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ دوسرے تمام حیوانات پر، دوسرے تمام مخلوقات پر ہم فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی اور فضیلت دی۔ تو ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سر و سجود ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے اور اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سراپا پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اس پر احسان جتلایا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ جن آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، جن کے ہونے سے دنیا روشن ہو جاتی ہے اور جن کے نہ ہونے سے دنیا تاریک ہوتی ہے۔ انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، انسان اچھے بروں کی پہچان نہیں سکتا، کون اس کو دھوکہ دینے والا ہے اور کون اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا ہے پہچان نہیں سکتا۔ یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، جس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، جو بینائی سے محروم ہو جاتا ہے، اس نعمت کو وہی پہچان سکتا ہے۔ آنکھ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو بھلی آنکھیں نہیں بنائی؟ انسان کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی جن سے وہ دیکھتا ہے اور راستہ چلتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اپنے کام کرتا ہے اور اپنے تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے انسان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ زبان سے انسان اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے۔ یہ زبان نہ ہو تو انسان کے لیے بولنا مشکل ہو جائے، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا مشکل ہو جائے اور اپنی بات کو کہنا مشکل ہو جائے۔ تو زبان بھی ایک عظیم نعمت ہے
اور اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر احسان جتلایا ہے کہ دیکھیے ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اور اس نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کو صحیح جگہ میں استعمال کیا جائے اور اس کا استعمال غلط نہ کیا جائے۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق۔ صحابی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زیادہ تر لوگ جنت میں کن اعمال کی بدولت جائیں گے، کن چیزوں کی وجہ سے جائیں گے؟ قال تقوى اللہ وحسن الخلق، تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور حسن اخلاق کی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، تقوی خوف خدا، خشیت اور للہیت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس انسان کے اندر تقوی، خشیت الہی اور خوف خدا پیدا ہو جائے تو وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق، وہ چیزیں جس کی بدولت انسان جنت میں جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، خشیت الہی ہے اور خوف خدا ہے اور اللہ کا ڈر ہے اور حسن اخلاق ہے، بہترین اخلاق، اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کو بھی عبادت اور نیکی میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تمہارا تمہارے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ تو یہ حسن اخلاق، اور حسن اخلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق و با کردار تھے اور ان کی زندگی میں ہماری نمونہ ہے، اور آپ کے اخلاق کردار کی سے نہ معلوم کتنے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم خاص تھے، جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت میں گزارا، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بااخلاق و باکردار انسان تھے، اور آپ کے حسن اخلاق کی شہادت تو قرآن مجید نے دیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے کہ آپ کے اخلاق سے بہتر کس کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے دو چیزوں کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے۔ زبان کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، تو ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ایسی باتیں زبان سے نکالیں جو اپنے بھائیوں کے لیے مفید ہو اور اپنے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیں جو دوسروں کے لیے مضر ہو، ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو۔ کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا اور کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، ان تمام چیزوں سے اسلام منع فرماتا ہے۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ، اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو جنت میں جانے کے اسباب تھے، جہنم میں لوگ زیادہ تر کن چیزوں کی بدولت جائیں گے؟ کہا کہ الفم والفرج، یہ زبان، یہ منہ اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان میں جو کچھ آیا بک دیا، جو کچھ آیا کہہ دیا، زبان پر لگام نہیں ہے، زبان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جب جس کو چاہا برا بھلا کہہ دیا، جب جس کو گالی دے دیا۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جب زبان سے کوئی بات کہے تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمانوں کی عزت کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ اخلاق، یہ ہے زبان کی حفاظت۔ تو زبان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے،
اور اسی کے برعکس اگر ہم زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے، دوسروں کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو یہ ہمارے نام اعمال میں بدی لکھی جائے گی، گناہ لکھا جائے گا، جس کی سزا ہمیں قیامت کے دن ملے گی، دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ الفم والفرج، شرمگاہ کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، غلط استعمال ہوگا تو وہ واصل جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اس لیے جنت میں جانے کی گارنٹی دوں گا۔ کیا ہے؟ شرمگاہ اور زبان۔ تو ان کی حفاظت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، کہ اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ممکن ہے؟ نجات آخرت میں، نجات دنیا میں نہیں۔ آخرت کی نجات کس چیز میں ممکن ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کے حصول کے لیے میں کوشش کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین چیزیں بتائی، تین باتیں بتلائیں۔ فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اپنی زبان پہ لگام لگاؤ، زبان پہ لگام لگاؤ۔ جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہے کہ زبان پہ لگام لگاؤ، حفاظت کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بات وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو کلمہ، جو بات زبان سے نکلتی ہے، فرشتے اس کو نوٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو صحابی رسول سے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ خاموش بیٹھے رہیں، اچھی بات بھی نہ بولے، برائی دیکھیں اس کا انکار بھی نہ کریں، نہیں۔ زبان کی حفاظت کا مفہوم یہ ہے کہ فالتو بات زبان سے نہ نکالو، ایسی گفتگو نہ کرو جس سے نہ تمہیں فائدہ ہو نہ سامنے والوں کو فائدہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض مباح باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی مباح بات ہوتے ہوتے انسان غیر مباح اور ناجائز باتوں میں داخل ہوتا ہے، جس سے انسانوں کے درمیان ایک عظیم فساد برپا ہوتا ہے، لڑائی و جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر لگام لگاؤ، کنٹرول کرو۔ ہاں جہاں بولنا ضروری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، منکر کام کر رہا ہے، تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی منکر اور غلط کام دیکھے اس کو زبان سے مٹانے کی کوشش کرے، اگر زبان سے نہیں مٹا سکتا تو ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا تو کم سے کم دل میں برا جانے کہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں یا گھر میں یا سماج میں یا سوسائٹی میں یہ کام غلط ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مٹا سکتے اپنی ایمان کی کمزوری سے، لیکن اس کی غلطی، اس کے غلط ہونے کا احساس دل میں ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ امسک علیک لسانک۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اگر آپ کے پاس خالی اوقات ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان اوقات کو ادھر ادھر گزار دیں، پارکوں میں چلے جائیں، محلات میں چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کریں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ من صلی علیہ مردا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی مسجد میں آتا ہے جمعہ کے لیے یا کسی کی نماز کے لیے، اور سنت پڑھنے کے بعد
یعنی تحیت المسجد پڑھنے کے بعد اس کے پاس وقت رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تکبیر حمد ثنا بھلائی بیان کرے اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجے. درود سے مراد درود ابراہیمی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی درود ابراہیمی ہے اور اس کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی درود ناقابل قبول ہے. تو فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. خالی اوقات ہو قرآن مجید کی تلاوت کرو، بچوں کی اسلامی تربیت کرو، ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلاؤ، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراؤ اور ان کی دیکھ ریکھ کرو. ان کے بھلائی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے گھر میں رہ کر وہ کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اور کیا فرمایا؟ تیسری نصیحت فرمائی صحابی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، شرمندہ ہو کرو. صحابی کا بڑا مقام ہے اور ان کے بڑے مرتبے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے خطاؤں پہ اپنے گناہوں پہ روتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود توبہ استغفار کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت میں ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب الی اللہ مئۃ مرہ. اے لوگوں دربار الہی میں آؤ، توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، نادم و شرمندہ ہو. فانی اتوب الی اللہ مئۃ مرہ، میں شب و روز اور دن و رات میں 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں. ہمارے پھر رسول نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی توبہ اور اتنا استغفار کرتے ہیں. توبہ اور استغفار سے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، توبہ استغفار سے گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ درجات بھی بلند ہوتے ہیں. انسان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوتے ہیں. اس لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور موجودہ وقت میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں توبہ اور استغفار کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، صالحیت اور تقویٰ کی زندگی گزاریں، نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک کے حالات کو اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر بنا دے. ہم مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دیں، ہمیں پرہیزگار نمازی بنائے جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.